قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں۔ بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل۔ بدعت، اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسول، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسول وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورتحال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی۔ آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا، چونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے، لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں، لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ تو ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، کیا ہوگا اور کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا، بس میری حیثیت تو یہ ہے۔